مذہب، سائنس اور فلسفہ، ان تینوں میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اور کیا کوئی مشترکہ ایسا نظام بھی ہے کہ جہاں پر یہ دونوں ایک ہی جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ ان کے دائرے الگ الگ ہیں، ان کا طریقہ استدلال بھی الگ ہے، اور یہ جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر علم کو وجود پذیر کرتے ہیں اس میں بھی بڑا فرق ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص حیاتیات کا عالم ہے، دوسرا آدمی نباتات کا عالم ہے، تیسرا آدمی جمادات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے منہاج میں کچھ فرق واقع ہو جائے گا، ان کے اہداف بھی مختلف ہو جائیں گے، وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ طرز عمل ایک جیسا نہ ہو۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ الگ الگ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑی چیز مقصد ہے۔ سائنس کے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم جس میں ہم اس وقت موجود ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک مادی عالم ہے، ہمارے حواس اس عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے حواس باطنی بھی ہیں، ہمارے حواس ظاہری بھی ہیں۔ ہم اس عالم کا مطالعہ کرتے ہوئے اس میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کو دریافت کریں گے، علت و معلول کے رشتوں کو سمجھنے کی صحیح کریں گے۔ جب وہ قوانین دریافت ہو جائیں گے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کچھ عقلی تقاضے پیدا ہوں گے۔ عقل تو ہر جگہ کام کرے گی، یعنی وہ جب ادراک پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ہم جس کو فہم کہتے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، وہ وجود میں آ جاتی ہے تو وہ لازمی طور پر اس میں اصل و فرع کے تعلقات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ہر علم میں اپنا یہ کردار ادا کرتی ہے، اس کو کسی جگہ بھی نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ اس کا وظیفہ یہی ہے۔ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ جو کچھ اس کو آپ فراہم کر دیں گے، جن حقائق سے اس کو آپ آشنا کر دیں گے، وہ آپ کا فہم بن جائیں گے، آپ کی بصیرت بن جائیں گے، وہ ان میں کلیات تلاش کرے گی، وہ اصل اور فروع کے تعلقات پیدا کرے گی، اور یہ جو اس کا وظیفہ ہے یہ لازمی نتیجے کے طور پر علم کو وجود پذیر کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی علم کی نئی دنیایں اس سے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سائنس اصلاً ہمارے حواس کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ حواس جن چیزوں کو اپنے ادراک میں لاتے ہیں ان کا تجزیہ کرتی ہے، ان کی تحلیل کرتی ہے، ان کے تجزیہ اور تحلیل سے پھر اسی طرح عقلی نتائج نکالتی ہے۔ ہمارے ہاں جس نظریے کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے اور جس پر ایک طرح سے علوم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وہ نظریہ ارتقاء ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نظریہ ارتقاء میں کیا ہے، یعنی وہ شواہد جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں جن کو اب ہم تجربے اور مشاہدے سے گزار سکتے ہیں، یعنی وہ اگر ہمارے سامنے ہیں تو ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر کے ان کو تجربات سے گزار کے اپنے سامنے معلومات کی ایک دنیا پیدا کر سکتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب عقلی استنباط شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز اس طرح سے ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ چیز اس طرح سے ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ گویا عقل جن چیزوں کو لازم کرتی ہے، جن چیزوں کو واجب کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ مل کر سائنسی نظریات کے وجود پذیر کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر تحقیق ہوتی ہے، پھر ان کی مزید تجربات اور شواہد سے تصدیق ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں جو نظریات قائم کیے جاتے ہیں، جو نتائج نکالے جاتے ہیں، وہ بارہا جس طرح کہ اس سے پہلے بھی ہم ایک گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک نوعیت کی تعمیم سے اخذ کر لیے جاتے ہیں، یعنی استقراء میں چونکہ جنرلائزیشن ہوتی ہے، آپ نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے، مختلف نسلوں میں دیکھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے، یا تمام چیزیں اس نوعیت کی ہیں، جیسے تمام انسان فانی ہیں، تمام کوے سیاہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ وجوب عادی ہے، یعنی ہمارے سامنے بے شمار چیزیں آئی ہیں، ان سے ہم نے ایک نتیجہ نکال لیا ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ امکان اس میں مانا جاتا ہے کہ کوئی ایک چیز اس سے بالکل مختلف سامنے آ جائے۔ تو سائنس کا منہاج چونکہ تجرباتی ہے، اس لیے اس میں ہر وقت اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس نے قانون، قاعدے یا ایک کلیے کی شکل میں بیان کی ہیں وہ کسی موقع کے اوپر ٹوٹ جائے، اچھا، اور کوئی دوسری چیز سامنے آ جائے۔ یہ بات کہ فلاں چیز میں کوئی اب امکان ہی باقی نہیں رہا، بہت کم ہوتا ہے اس طرح۔
یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز بار بار ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے اس سے ہم کلیات اخذ کر لیتے ہیں اور سارا سائنسی علم اسی بنیاد کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ فلسفے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سر تسر عقلی نتائج پر غور کرتا ہے، یعنی ہماری عقل جس طریقے سے کام کرتی ہے اس کو اندر اتر کے دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، کیا چیزیں عقل کا معروض بن سکتی ہیں، اور جب ان پر وہ غور کرتا ہے تو اصل میں تو منہاج سائنسی ہے، لیکن سائنسی منہاج میں مشاہدے اور تجربے سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اسی پر تمام استدلال مبنی ہوتا ہے۔ فلسفہ کبھی کبھی اس سے بلند ہو کے استدلال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کے منہاج میں ایک برتری پیدا ہوتی ہے جس کا اگر آپ تحلیل کر کے جائزہ لیں تو بعض اوقات وہ بالکل توہم پرستی ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے تمام لوازم جمع کر لیے جاتے ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی لیے فلسفیانہ تصورات پر تنقید ہوتی رہتی ہے اور لوگ نئے نئے پہلوؤں سے ان کو پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑا کام کرتے ہیں اور وہ یہ کہ عقلی استدلال کیا چیز ہوتی ہے، عقل میں مقدمات کیسے قائم کیے جاتے ہیں، ان سے نتائج کیسے نکالے جاتے ہیں، ان نتائج کی ترتیب کیا ہوتی ہے، قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں، یہ ان کا ایک بڑا کام ہے۔ اور خاص طور پر منطق جس کا ریاضی سے بھی تعلق ہے، سائنس سے بھی اب تعلق پیدا ہو گیا ہے، تو وہ یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا کی تھی وہ فلسفی تھے، ان فلسفیوں کے کام کے نتیجے میں سائنس بھی ایک علم کے طور پر ڈیولپ ہو کے پیدا ہوئی۔ اصلاً وہ لوگ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے، یہ کس طرح وجود میں آئی، انہی چیزوں پر غور کرتے تھے۔ مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں جو حقائق رکھے گئے ہیں وہ ان پر مبنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نام ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فطرت کے لوازم کو خود دریافت کر کے کوئی چیز بناتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بھی ایک انسان کا انتخاب کیا تھا، یعنی جب آدم و حوا کو پیدا کیا تو ان کو جو فطرت دی گئی اور جو عقل کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اسی پر بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل کر دی۔ اسی لیے وہاں بیست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کو مبعوث کیا ہے، اس کو اٹھا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے ایک ذمہ داری دے دی ہے۔ اس لحاظ سے مذہب کی تعلیمات اصلاً خبر پر مبنی ہے، یعنی اگر اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خبر پر مبنی ہے۔ وہ خبر جو کچھ ہمیں دیتی ہے وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور انسانی عقل بھی یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ ٹھیک نتائج ہیں جو ہمارے سامنے نکال کے رکھ دیے گئے ہیں، تو گویا عقل وہاں اس وقت کام کرتی ہے جب خبر اس کو میسر آ جاتی ہے۔ یہ مذہب کا دائرہ ہے۔ مذہب کے دائرے میں وہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ اس دنیا میں کیا قوانین کار فرما ہیں، کیا ضابطے ہیں، اس میں کلیات کیسے بنتے ہیں، ان کو بنا کے ہم نتائج کیسے نکالیں گے، اس سے سماجیات پہ کیا اثر پڑے گا، اس سے نفسیات کے کیا قواعد سامنے آئیں گے، حیاتیات کا علم کیا، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ فلسفے کے موضوعات یہ سب تھے، لیکن بتدریج جو موضوعات اس کی بھی اصل دلچسپی کا باعث بنے وہ اخلاقیات کا موضوع ہے، اس لیے کہ اس میں انسان جاننا چاہتا ہے کہ میرے اخلاق کی وجود کی بنا کیا ہے، کیا یہ محض سماجی تشکیلات ہیں جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، یا میرے اندر کوئی ودیت حقیقت ہے یا الہام کر دی گئی ہے، تو یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ اسی طرح ما بعد الطبیعات، یعنی اس طبعی عالم سے ماورا کیا کوئی عالم ہے، وہ عالم کیا اس وقت بھی موجود ہے، اس عالم کے اس کے ساتھ کیا تعلقات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ چیز اس کا زیادہ موضوع بنتی ہے فلسفے کا۔ مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جو پھر لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ اب تم جو عقلی تقاضے پیدا کر رہے تھے اس پر جانچ پرکھ کے اس کو دیکھ لو، یہ ٹھیک اس کے مطابق ہے، اور تمہاری فطرت میں جو چیز بالاجمال ودیت کی گئی تھی یہ اسی کی تفصیلات کا نام ہے۔ تو یہ دائرہ ہے، لیکن خود مذہب کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کائنات کو سمجھانا، کیا اس کے قوانین دریافت کرنا، کیا ایجادات کا سلیقہ پیدا کرنا، کیا سماجیات سیاسیات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرنا؟ ہرگز نہیں۔ مذہب کا موضوع یہ ہے کہ وہ انسانوں کو یہ بتائے کہ یہ دنیا جو تمہیں دی گئی ہے اس پر دنیا ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے،
उसमें तुमको अपने परवरदिगार के सामने पेश होना है। उस पेशी के लिए क्या चीज़ें मतलूब हैं, ये मज़हब का मौजू है। इसलिए जो लोग मज़हब पर गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि पैगम्बरों ने दुनिया को क्या दिया है, उन्होंने कोई ईजाद करके दे दिए, कोई हयातियात के हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं, क्या लोगों को ये बता दिया है कि वो फ़लाँ मामलात में अपने मसाइल कैसे हल करेंगे, क्या उन्होंने कोई मईशत में रहनुमाई कर दी है, क्या माशरत में रहनुमाई कर दी है। तो ये जितनी चीज़ें भी लोग बिलअमूम बयान करते हैं वो असल में मज़हब का मौजू समझने से कासिर रहे हैं। मज़हब का मौजू ये चीज़ें नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इन तीनों के दायरे अलग अलग हैं। यानी फ़लसफ़ा ये देखेगा कि इंसानी अक्ल जिन नताइज को अक्स करती है, उस पूरे अमल को ना सिर्फ ये कि देखा जाए, उसमें इंज़बात पैदा किया जाए, उसके कायदे बनाए जाएँ, उसमें क्या चीज़ें मारूज़ हैं, क्या चीज़ें मौजू हैं, उनको बुनियाद बनाकर इंसानी इल्म को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। साइंस इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ इस दुनिया पर अपनी तवज्जोआत मरकूज़ करेगी, तजर्बे और मुशाहिदे से जो कुछ हासिल होता है उसको सामने रखेगी, फिर अक़ली इस्तिंबात की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद कुल्लियात बनाकर, कवानीन बनाकर ईजादात में दाखिल हो जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनमें कुछ आपस में ताल्लुक़ भी है, लेकिन इनके दायरे बिल्कुल अलग अलग हैं और ये अपने दायरों ही में काम करें तो इससे खैर व सलाह पैदा होता है।